سورہ فتح سورہ حجرات سے پہلے آیت نمبر 29 آخری آیت ہے، 26واں سپارہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ کون ان کے ساتھ ہیں؟ پڑوسیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ساتھ میں رہتے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں مسلکی طور پر، دین کے اعتبار سے، جنہوں نے ان کے دین کو قبول کر لیا ہے، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، وہ لوگ یعنی صحابہ کرام۔ ان کی ایک صفت یہ ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اشداء علی الکفار، کہ یہ کفار اہل کفر کے بارے میں بڑے شدید ہیں۔ وہ چاہے ماں کا جایا ہو، سگی ماں کا بیٹا ہو، سگا بھائی ہو، باپ ہو، سگی ماں ہو، چاہے خون کا کتنا قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی کی دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے ان کے بارے میں بڑے سخت ہیں، کوئی نرم رویہ نہیں ہے ان کا۔ رحماء فیما بینہم، دوسری بات کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں، چاہے کتنی ہی لڑائی کیوں نہ ہو جائے، آپس میں اہل ایمان کی لڑائی ہونا، اختلاف ہونا، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اسی کے بعد جو سورہ حجرات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اثبات کیا کہ اہل ایمان میں آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے، دو فرقے گروہ بن سکتے ہیں جھگڑے کی وجہ سے۔ تو یہ مسلمان کی جو اخوت اسلامی ہے اس کے منافی نہیں ہے کہ دو مسلمانوں کے آپس میں لڑائی ہو جائے کسی وجہ سے، کسی دنیاوی وجہ سے، کسی کیس کی وجہ سے، ہاں اختلاف رائے کی وجہ سے، حتیٰ کہ تلواریں چل پڑیں، تو یہ اسلامی اخوت کے منافی نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے، کیونکہ اس کا اثبات اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں، یہ عین ممکن ہے۔ لیکن اس کے باوجود رحماء بینہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں رحم دل ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اگر دو صحابی میں لڑائی ہو جائے، تلواروں تک چل پڑیں، پھر بھی آپ اس عقیدے کی نفی نہیں کر سکتے، کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں رحم دل ہیں۔ تو لڑائی ہونا الگ چیز ہے، دل کا معاملہ الگ چیز ہے۔ اور لڑائی کے کئی اسباب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات دو سگے بھائی مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ تلوار کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے حالات ایسے لوگ مجبور کر دیتے ہیں، حالات مجبور ایسے کر دیتے ہیں کہ تلوار ہی فیصلہ کرتی ہے پھر دو سگے بھائیوں کا۔ تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا، تیسری صفت یہ ہے کہ جب بھی آپ انہیں دیکھو گے وہ سجدے کرتے ہوئے دیکھو گے، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مطلب نمازیں پڑھتے ہیں، فرض نماز، تہجد، نوافل، سجدہ، رکعاً سجدہ، یعنی نمازوں کی طرف اشارہ ہے کہ نمازی ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور دوسری بات یہ ہے، چوتھی بات، کہ وہ اپنے رب سے اس کی خوشنودی اور فضل کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ ایک دل کا عمل ہے، یہ توحید ہے، یہ ان کی توحید بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ سے امیدیں لگاتے ہیں
اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے ہی، اور ہر عمل میں ان کے اخلاص ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحابہ کرام جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں رضا الہی ہوتی ہے، اللہ سے فضل اور اس کی رضا کا سوال کی نیت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک عقیدہ بتا دیا کہ صحابہ کے کسی عمل کو دیکھ کر، ظاہری عمل کو دیکھ کر ان کی نیت پر شک کرنا یہ گمراہی ہے، کیونکہ اللہ نے جو ان کے بارے میں تزکیہ بیان کیا اس کی مخالفت ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ تو ان کے دل کا حال تھا کہ دل کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ان کا عمل ظاہر میں کتنا ہی آپ کو غلط لگے، آپ کو غلط لگنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کے غلط ہونے کی۔ صحابہ کے کسی عمل کو آپ آپ کو غلط لگ رہا ہے، یہ اس کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ جو آپ کو غلط لگے وہ غلط ہے صحابہ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے معیار الگ رکھا ہے۔ صحابہ کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے، صحابہ کا جج ہمیں نہیں بنایا۔ صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں، ہم اپنی غلطی اور درستی کو صحابہ کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ صحابہ ہمارے جج ہیں، ہم صحابہ کے جج نہیں ہیں۔ صحابہ معیار ہیں حق کا، اور صحابہ کا کوئی عمل غلط یا صحیح اس کا فیصلہ کرنا، پہلی بات وہ ہمارے فیصلے پر منحصر نہیں ہے۔ ہمارا فیصلہ ہر حال میں ان کے بارے میں غلط ہے۔ کسی بھی صحابی کو آپ غلط کہیں گے، آپ غلط ہیں، چاہے ان کا آپس میں اختلاف ہے، چاہے ان میں سے ایک برحق ہے، دونوں میں سے ایک برحق ہے، اس کے باوجود اس کے مقابلے والے کو آپ غلط کہیں گے، آپ غلط ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صحابی حق پر ہے، دو کا جھگڑا ہوا تو ایک کو کہہ سکتے ہیں آپ یہ حق پر ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے کو آپ غلط یا باطل کہیں گے، یہ آپ کا امت اسلامیہ کا امتحان ہے۔ یہ آپ ان کے بارے میں زبان بند کرنے کا حکم ہے، آپ غلط نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی، کیونکہ پہلی بات یہ کہ ان کی نیتوں کا بھی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے اندر کا جو باطن کا حال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے۔ تلاوت کرنا آپ کا فرض ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کوئی بھی عمل کرتے ہیں وہ، چاہے وہ عمل آپ کو غلط نظر آ رہا ہے، ان کی نیت اس میں اللہ کی رضا ہے، اخلاص ہے، اور وہ عمل اب ہمارے ہاں جج پیدا ہو گئے، اب کہتے ہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کے عمل کو غلط فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کا عمل غلط ہے، جی دلائل قرآن کی آیت اور حدیث کی روشنی میں یوں ہیں، وہ صحابہ کے عمل کے اوپر اب جج بنے، مفتی بنے بیٹھے ہیں، جو ان کی سب سے بڑی گمراہی یہی ہے کہ صحابہ کے کسی عمل کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ قرآن و حدیث کے دلائل لا رہے ہیں، وہ قرآن و حدیث جو ان کے تزکیہ پیش کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی اور اس شخص کا امتحان ہے، پھنس گیا، مارا گیا، بد نصیب۔ اس کو قرآن میں کچھ آیتیں نظر آنے لگیں، حدیثیں نظر آنے لگیں کہ جس کی بنا پر کسی صحابی کا عمل غلط ثابت کرنے میں وہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ میرے پاس دلیل ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ وہ مارا گیا، پکڑا گیا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے، بد نصیب، ہدایت سے دور ہو گیا ہے۔ ایسے ہی پھنساتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی کا سامان بھی قرآن و حدیث سے تیار کر دیتا ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ان لوگوں میں سے ہے یہ، کیونکہ اللہ کے قرآن میں تو تضاد نہیں ہے، وہ قرآن جو ان لوگوں کے ہدایت کا سرٹیفکیٹ لے کر نازل ہوا ہے، اس قرآن میں سے یا حدیث میں سے
ایک آدمی دلیل نکال رہا ہے ان کے گمراہ ہونے کی، نعوذ باللہ. تو یا تو اللہ کے قرآن میں دین میں تضاد ہے نعوذ باللہ، یا پھر یہ لوگ گمراہ ہیں، اور یہی برحق ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں. اللہ کے قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ تو ان کا باطن، ان کے باطن کی صفائی اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور پھر ظاہر کی صفائی بھی دی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر آپ علامات دیکھیں گے، اثر دیکھیں گے. من اثر السجود، سجدوں کے نشانات ان کے چہروں پر دیکھیں گے. یعنی جو بھی وہ عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں جو دل کا حال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں کہیں بھی ریاکاری نہیں ہے، کہیں بھی دکھلاوا نہیں ہے، کہیں بھی شرک نہیں ہے، خالص توحید ہے اور اخلاص ہے، اور ظاہر میں بھی وہ حق پر ہیں. ان کی ظاہری علامات بھی حق کی ہیں. اور سب سے بڑی علامت، سب سے ظاہری علامت، بڑی علامت جو عام سا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، ایک جنگلی آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ صحابی ہے. کہ بس جب اے مومن، اے مسلمان، جب تجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص صحابی رسول ہے، تو بس یہ علامت ہے اس کے حق پر ہونے کی، یہ علامت ہے اس کے برحق ہونے کی، جنتی ہونے کی. اور اگر کوئی چیز آپ کو اس کی غلط نظر آتی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ نازل فرما دیا ہے. اس صحابی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں اگر آپ کو کوئی غلط نظر آ رہا ہے اللہ نے وہ معاف نہ کر دیا ہو. یہ تو اللہ نے اپنے قرآن میں نازل فرما دیا. فرمایا مثلہم فی التوراۃ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ جو مثالیں، یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں یہ تورات میں پہلے نازل ہو چکی ہیں. وہ بھی اللہ کا کلام ہے. تورات جو تھی، تورات کس پر نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبیوں کا سلسلہ آیا ہے، بنی اسرائیل کی طرف جو نبیوں کا سلسلہ آیا ہے، پھر بہت لمبا سلسلہ ہے، اور ہر نبی نے یہ تلاوت کی ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو، بنی اسرائیل کو یہ سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے اور اس کے صحابہ ہوں گے، اور ان کی یہ صفات ہیں کہ وہ ظاہر بھی باطن بھی ان کا پاک ہے. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کے ایمان کا حصہ تھا یہ، بنی اسرائیل کے ایمان کا حصہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے، اور آپ کے صحابہ کو بھی مانے، اور آپ کے صحابہ کے بارے میں یہ ایمان رکھیں کہ نہ تو وہ کسی اسلام دشمن کے ساتھی ہیں، اور ظاہر باطن ان کا صاف ہے. یہ تورات میں ذکر ہوا ہے. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. بنی اسرائیل، پھر ان کے بعد کوئی نبی بنی اسرائیل میں نہیں آئے. پھر رحمت للعالمین، تمام انسانیت کے لیے ایک مکمل نبی بھیج دیا گیا، محمد رسول اللہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام. انجیل میں کیا نازل ہوا؟ فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ. انجیل میں صحابہ کرام کی صفات ہو رہی ہیں بیان. کزرع یعنی کصفت زرع، ایک ایسی کھیتی کی مثال دی گئی ہے کہ ایسی کھیتی جو اپنا تنا نکالتی ہے، شاخیں ہوتی ہیں اس کی، پھر تناور ہو جاتی ہے، تو طاقتور شاخیں ہو جاتی ہیں، اس کا تنا جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اس کی شاخیں طاقتور ہو جاتی ہیں، پھل اٹھا لیتی ہے اور خوب پھلتی پھولتی ہے، تو کسان کا دل خوش ہو جاتا ہے.
یہ منظر دیکھ کر کسان جب محنت کرتا ہے، کھیتی اگاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کسان ایسے ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر پھر سفید کپڑے پہن کر گھوم رہا ہوتا ہے اپنی کھیتی میں، اور اس کا خون میں بڑھتا ہے، اپنی کھیتی کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ رنگ لگ گئے ہیں کھیتی کو، منظر خوبصورت ہوتا ہے۔ فرمایا یہ صحابہ کی مثال ہے کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اہل ایمان چنا ہے اپنے رسول کے لیے کہ جب صحابہ مکمل ہو جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے، اس کے آپ کے ارد گرد صحابہ کرام ہوں گے اور ان اپنے اصل مقام تک پہنچ جائیں گے، عروج آ جائے گا اسلام کا اور صحابہ کا مقام واضح ہو جائے گا، تو پھر ہر مسلمان اس پہ سے خوش ہوگا، ہر مومن خوش ہوگا اس جماعت کو دیکھ کر، ایسے خوش ہوگا جیسے کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمِ الْكُفَّارِ، اصل مقصد یہ ہے کہ کفاروں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ آگ بھرنا چاہتا ہے، آگ غضب کی، غصے کی، نفرت کی، حسرت کی، شکست کی، احساس کمتری کی، کہ جب وہ دیکھیں گے کفار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ارد گرد کس طرح ہیں، تو ان کے سینے بغض سے بھر جائیں گے، بغض سے بھر جائیں گے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار کے سینوں کو بغض سے بھر دے۔ بغض میں بندہ پھر خود اپنے آپ کو کھاتا ہے، بغض اس کو ختم کر دیتا ہے بندے کو۔ ان کی کثرت کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ان کے نظم و ضبط کو دیکھ کر، یہ ہے وہ دلیل اس شخص کے کفر پر جو صحابہ سے، تمام صحابہ سے یا بعض صحابہ سے بغض کرتا ہے، اس کے کفر کی یہ دلیل ہے واضح۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں رافضہ، وہ کفار ہیں، ان کا اسلام سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ لِأَنَّ مَنْ غَاضَهُ اللَّهُ بِالصَّحَابَةِ فَقَدْ وُجِدَ فِي حَقِّهِ مُوجِبُ ذَلِكَ، کیونکہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی وجہ سے بغض سے بھر دیا ہو اس کا سینہ، صحابہ کو دیکھ کر جس شخص کا سینہ بغض سے بھرتا ہو، غصہ آتا ہو، تو اس کے کفر کی دلیل بھی پیدا ہو چکی ہے۔ یہی اس کے کفر کی دلیل ہے، اس کے سینے میں صحابہ کا بغض آ جانا، یا کسی ایک صحابی کا، فقط معاویہ کا آ گیا بغض، تو ایسے لوگ ہماری صفوں میں موجود ہیں۔ اپنے گھر کی بھی خبر لو، اسے لوگ کیا کہتے ہیں، اسے نیم رافضی، نیم نہیں ہوتا ایسا، جو کسی ایک صحابی سے بغض کرے وہ نیم نہیں ہے، وہ پورا ہے۔ آخری بات، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ قرآن ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا ہے۔ تورات انجیل میں جو صفات بیان ہوئی تھی وہ قرآن میں نازل فرما کے اب فیصلہ سن لیجئے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ان صحابہ کے بارے میں۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ ان صحابہ کرام جو کہ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر دیا ہے، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ہے جنت۔ اجر عظیم وہ جنت ہے، مغفرت یعنی دنیا میں کوئی بھی اگر کوئی آپ کو نظر آتی ہے کہ صحابہ سے یہ خطا ہو گئی ہے، یہ غلط تھا، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ قرآن کی تلاوت پڑھ کے اپنا علاج کر لیجئے، اس مرض کا علاج ہے، کیونکہ قرآن شفا ہے۔ کس کے لیے؟ شفاء لما فی الصدور، سینے کے امراض کی شفا ہے۔ اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں مرض آ چکا ہے، تو یہ قرآن پڑھ لیجئے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً، مغفرت کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کے دن سے ہی مغفرت ہو گئی ہے۔
وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم کا بھی وعدہ ہے، وہ ہے جنت۔ اور علماء اہل سنت اس کے ترجمے میں فرماتے ہیں وَكُلُّ مَنِ اقْتَفَى أَثَرَ الصَّحَابَةِ فَهُوَ فِي حُكْمِهِمْ فِي الْمَغْفِرَةِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَغْفِرَةِ وَالْأَجْرِ الْعَظِيمِ، اور ہر وہ شخص تابعین میں سے ہو، ائمہ میں سے ہو، محدثین میں سے ہو، اہل سنت میں سے، جس نے بھی صحابہ کے مسلک کو اپنا مسلک بنا لیا، ان کی اتباع کی ہے، ان کے لیے بھی وہ بھی اسی حکم میں ہے کہ وہ مغفرت کا بھی حقدار ہے اور جنت کا بھی حقدار ہے۔ لیکن صحابہ کرام کامل ہیں، صحابہ کرام سبقت لے جا چکے ہیں، وہ کامل ہیں، وہ اس وعدے میں کامل ہیں، ان کی مغفرت بھی ہو چکی ہے اور جنت کا سرٹیفکیٹ بھی ان کے بارے میں ہم منہ سے کہہ سکتے ہیں۔ اگر چاہے کسی کے نام کا بھی نہ پتہ ہو، اگر اتنا پتہ چل جائے کہ فلاں شخص صحابی ہے تو یہ ایمان کا حصہ ہے، منہ سے کہہ سکتے ہیں اور کہنا فرض ہے کہ یہ ان کی مغفرت بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی اور جنتی ہیں۔ اور کتنی ایسی آیات ہیں جن کے اور مزید اللہ کے وعدے ہیں ان کے بارے میں، اور باقی جو ان کے پیروکار ہیں اہل سنت، ائمہ کرام، تابعین، محدثین، ائمہ، ان کے بارے میں ہم ان کے کیونکہ امت نے ان کے ثقافت بیان کی ہے تو ہم ان کا احترام کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو یہ چند آیات تھیں، کلاس جاری ہے، اگلے اتوار کو مزید جاری رہے گی، اور جب تک یہ چیپٹر مکمل نہیں ہوتا کلاس یہ مکمل کریں گے انشاءاللہ اس کلاس میں اس موضوع کو، اور پھر عقیدہ اہل سنت کے دیگر اصولوں کو لائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے ان کو سیکھنا اور سکھانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔